بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو بحث اور گفتگو سلسلہ گفتگو ہے وہ مقصد خامس یعنی امامت کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم بحث کر رہے ہیں چند ایک اہم مسائل سے۔ تو ان میں سے مسئلہ اولا یہ تھا کہ فی ان نصب الامام واجب علی اللہ تعالی، امام کو نصب کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ جب مسئلہ اولا کو ہم نے مختلف پیرائیوں سے بحث کر کے جب وہ ختم ہوا، تو آج ہمارا المسئلۃ الثانیہ، مسئلہ ثانیہ کے بارے میں، کہ جس میں ہم یہ بحث کریں گے کہ فی ان الامام یجب ان یکون معصوما، جب امام کو نصب کرنا واجب ہے تو کس کو نصب کیا جائے؟ تو کہا جاتا ہے کہ معصوم کو نصب کیا جائے۔ تو لہذا ہماری دوسرا جو مسئلہ ہے وہ عصمت امام کے بارے میں ہے۔ تو آج کے درس میں، درس نمبر 99 میں ہم بحث کریں گے کہ تعریف عصمت لغت میں کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ پھر اقسام عصمت کی جو قسمیں ہیں اس کو بیان کریں گے، اور اقسام دلائل بر عصمت العلامہ، یعنی علامہ نے کتنے قسم کی ادلہ سے استدلال کیا ہے عصمت کے اوپر، اس کو ہم بحث کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لغت میں عصمت کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بحث کرتے ہیں کہ عصمت لغت میں کسے کہتے ہیں۔ تو عصمت کے معنی لغت میں منبع یعنی منع اور روکنے کے ہے، منع روکنے اور بچانے کے ہے۔ جیسے کہ ہم آئے مبارکہ جو کہ یعنی غدیر خم میں نازل ہوئی تھی، اس آئے مبارکہ میں ہم نقل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کیا کریں؟ اعلان رسالت کرے، واللہ یعصمک من الناس، اے رسول ولایت علی کا بے ڈرک ہو کر اعلان کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، یعنی یعصم کا یعصم سے عصمت، تو یہاں پر بچانے کے معنی میں، روکنے کے معنی میں اور منع کرنے کے معنی میں، یہ معنی ہے معنی لغوی۔ جبکہ اصطلاحی جو معنی ہے، اصطلاحی معنی میں علماء اور محققین نے جو مشہور تعریف کیے ہیں وہ تعریف یہ ہے کہ العصمت لطف خفی یفعل اللہ تعالی بصاحبها بحيث لا يكون له داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت ایک ایسا لطف ہے، یعنی ایسا لطف خفی ہے کہ جب خلاق عالم یعنی اللہ تعالی صاحب عصمت پر اس کا اضافہ کرتا ہے، یعنی عصمت دے دیتا ہے کسی کو، تو اس لطف کی موجودگی میں، اس عصمت کی موجودگی میں اس شخص کے اندر اطاعت ترک کرنے کی اور اسی طرح معصیت کا ارتکاب کرنے کی داعی اور محرک پیدا ہی نہیں ہوتا، مع قدرتہ علی ذلک، باوجود کہ وہ ان امور پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو گناہ انجام دے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو معصیت کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم بنایا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ قدرت ہی نہ ہو تو اس صورت میں معصوم نہیں ہوگا۔
اس صورت میں اس کے لیے یہ عصمت فضیلت کی وجہ نہیں بنے گا کہ فلانا یہ معصوم ہے کیونکہ اس نے گناہ سے بچا، لہذا اس کا مقام و رتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اس طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا معصوم ہونے کا، اس کے مقام و مرتبے کو یعنی عصمت کو بطور فضیلت بیان کرنے کا تبھی فائدہ ہوگا جب یہ گناہوں سے پاک ہو۔ اس میں کچھ چیزیں تفصیلی ہیں، ایک ہے تکوینی چیز، ایک ہے ارادہ تشریعی، ایک ہے ارادہ تکوینی، اور ان دونوں میں فرق ہم بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم عصمت کے لیے ایک آیت مبارکہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت تم سے رجس کو دور کیا جائے، منع کیا جائے، دور رکھا جائے، اہل البیت لیطہرکم، تاکہ تم کو پاک و منزہ رکھا جائے، لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تم کو ایسا پاک رکھا جائے جیسا کہ تمہیں پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو گناہ سے، معصیت سے بچانے کا جو ارادہ فرمایا ہے، آیا یہ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ اس کے اندر علماء بحث فرماتے ہیں، اور جو محققین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ارادہ ہے وہ ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ کیونکہ ارادہ تشریعی اللہ تعالیٰ کی صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ تو تمام انسانوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ عام انسان بطور فرد، اے احمد تم گناہ سے بچو، یعنی تم گناہ انجام دے دو، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی نہیں چاہتا کہ فلانا جا کے احمد گناہ سے بچ جائے، یعنی گناہ انجام دے دے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ احمد تم بھی گناہ سے بچ کے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو امر نہ کرتا اور معصیت سے نہیں نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اوامر یعنی اچھے چیزوں کے امر کیے ہے اور منکرات سے نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ہر فرد چاہے وہ معصوم نہ بھی ہو، گناہ سے بچ کے رہے اور گناہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو انجام دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ارادہ تشریعی شامل ہے تمام لوگوں کو، یعنی چی معصوم ہو چی غیر معصوم، چی کافر ہو چی مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی یہی تقاضا کرتے ہو کہ وہ اچھا کام کرے اور برا کام نہ کرے، یہ ایک ارادہ ہے۔ لیکن آیا اس انما یرید اللہ میں یہی ارادہ مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں نہ، اگر اس آیت مبارکہ میں بھی یہی ارادہ یعنی ارادہ تشریعی مراد ہو تو آیت تو خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن میں شامل کرنے کا، آیت کو نازل فرمانے کا کوئی معنی نہ دارت، لہذا اس میں یہ مراد نہیں ہے۔ پس ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر ارادہ تکوینی مراد ہے۔ اب ارادہ تکوینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے کہ خود اہل بیت کو معصیت اور گناہوں سے بچایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اس کو بچائے گا تو اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا رہا ہے تو یہی کام، یہی فعل دوسرے فرد کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو بچاتا تو وہ بھی معصوم بن جاتا، تو لہٰذا اہل بیت کا کیا مقام و رتبہ ہو گیا عصمت کا؟ تو اس میں ہم عرض کریں گے کہ عصمت متعلق ہے مع قدرتہ علی ذالک، قدرت ہونے کے ساتھ، یعنی قدرت ہے، قدرت کے ساتھ عصمت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قدرت نہ ہو پھر عصمت ہو۔ لہذا اہل بیت کے پاس قدرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ عصمت بھی ہے، یعنی قدرت کے ساتھ عصمت ہے، یعنی ان کے یعنی اہل بیت کے پاس جو عصمت ہے وہ قدرت نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ایک فرد کے پاس قدرت نہیں ہے وہ معصوم ہے، قدرت نہیں ہے تو معصوم ہے، تو پھر وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے فضیلت باعث فضیلت نہیں ہوگا۔ لیکن جو فرد گناہ کر سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہو، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم انجام دیا ہے کہ گناہ اس کو، جس طرح ہمیں دنیا کی باقی نجاستوں غلاظتوں سے نفرت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم، اتنا یعنی پاک و منزہ قرار دیا کہ اس کو گناہیں غلاظت نظر آتی ہے۔
تو جب گناہ غلاظت اور پلیدگی نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، تو اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو لہذا اگر وہ جانا چاہے پھر بھی وہ جا سکتا ہے، چاہتے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچ کے رہتا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے مقام فضیلت اور رتبہ بن جاتا ہے۔ بس اہل بیت کے لیے، ائمہ علیہ السلام کے لیے جو عصمت ہے وہ عصمت ان کی فضیلت کا سبب بنے گا۔ پھر آتے ہیں، ہم ایک اور بحث کرتے ہیں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح یعنی نصب امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے، لوگوں کو نصب امام کا اختیار نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم نے اس چیز کو ثابت کیا تو آیا نصب امام کے لیے جو جس طرح ادلہ پیش کیے تھے آپ نے 24-25 آیا عصمت کے اوپر بھی ادلہ پیش کیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں عصمت کے اوپر بہت سارے ادلہ علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں اپنی کتاب کشف المراد میں، اپنی کتاب الفین میں و دیگر کتابوں میں۔ تو آیا ان کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادلہ پیش کیے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ دلیلیں وہ ہے جو کہ عام دلیل عقلی یعنی عام فہم ہے، یعنی جس میں چھوٹی سی صغرا کبرا دلیل عقلی لوگوں کے جذبات بدیہیات سے استدناد کرتے ہوئے اس کو استدلال کیا، لہذا وہ عام فہم ہے۔ دوسرے قسم کی جو دلیل ہے وہ دلیل نقلی ہے، یعنی آیات کریمہ قرآن عام فہم، روایات رسول جیسے کہ آیات کریمہ امام، میں تم میں لوگوں کو امام قرار دیتا ہوں، یعنی میں تم میں یعنی جعلک للناس امام، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں۔ ائمۃ یہدون، اس کے علاوہ بہت سارے اور آیتیں جن میں امامت کو یعنی بیان کیا گیا ہے۔ یا لا یناد احد الظالمین، میری عہدۂ امامات، عہدۂ یہ اللہ تعالیٰ کے جو عہدہ ہے یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور یا روایات ان تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرۃ اہل بیتی، تو ان روایات آیات آپ یعنی نقل جو چیزیں روایت ہو کہ معصور ہے یا آپ دعاؤں میں بھی ان کے اوپر ادلہ ہو سکتے ہیں، تو ان سے استدلال کیا ہے، یہ دوسری ادلہ کی یعنی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم دلیل عقلی محض یا دلیل نقلی محض مگر دقیق اور خاص لوگوں کے سمجھنے کے قابل، اس میں بڑے پیرائے کے عقلی ہے تو بدیہیات نہیں بلکہ نظری علوم نظری میں جو باریک چیزیں ہیں ان سے استدلال کیا، استناد کیا ہے۔ اگر نقلی ہے تو نقلی ایک ایسا نقلی کہ جن میں الفاظ بھی مشکل ہو یا الفاظ مشکل نہ ہو تو کم از کم ان سے استدلال کرنا ہر کس و ناقص کی بات قائم صلاحیت کے بعد نہیں، تو اس میں دقت کو نظر رکھتے ہوئے بڑے پائے کے علماء کرام یا اچھے خاص خواص کے لیے جو علوم اور فنون کو جانتے ہیں اور ان میں مہارتیں رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اب چوتھی قسم جو دلیل علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت ائمہ علیہ السلام کے اوپر پیش کی ہے، ان کی چوتھی قسم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ مرکب ہے دلیل عقلی اور نقلی کے لیے، یعنی ان میں دلیل عقلی ہے دلیل نقلی بھی ہے۔ مثلا اگر صغرا دلیل عقلی ہو نقلی ہو تو کبرا دلیل عقلی ہے، تو اس طرح سے عقلی اور نقلی سے مکس ادلہ سے انہوں نے استناد کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو یعنی ثابت کرنے کے عصمت امام کو ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم چیز کی طرف ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ان دلائل میں مقررات بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی کہ حدیث ثقلین 2 دفعہ آیا ہو، یا کہتے کہ لا ینال احد الظالمین 3 دفعہ آیا ہو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ اس کو خلیفہ بنائیں گے، لوگ خلیفہ بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے باقی مسائل میں بھی امام کا معصوم ہونا یعنی باقی احکام بھی وضع یعنی باقی احکام کے وضع میں بھی لوگوں کا اختیار ہونا لازم ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے آیتیں آپ کو لگے گی کہ یہ تکرار ہے کہ تکرار زائد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکرار ظاہر ہے، مگر دراصل جناب علامہ کا منشا تکثیر استدلال کا ہے۔ علامہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے ادلہ پیش ہوں، تو اس لحاظ سے وہ ادلہ تکرار نہیں اس معنی میں کہ مثلا ایک آیت سے 10 دلائل لکھے ہیں، ایک آیت اسی آیت کو کئی بار 10 دفعہ ذکر کیا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا طرز دلیل اسی ایک آیت سے 10 ادلہ پیش کیا ہے۔
تو ایسا کہ ہر دفعہ اس آیت کو ساتھ ذکر کیا، تو اس لحاظ سے ہمیں تکرار نہ آتے مگر تکرار نہیں ہے، اور ان کے مضمون جدا ہے، لہٰذا یہ تکرار غیر مفید نہیں ہے۔ اس طرح سے علامہ نے بہت سارے ادلہ عصمت کے اوپر ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان میں سے ہم صرف دلیل عقلی اور دلیل نقلی انشاءاللہ ان میں سے الگ الگ طور پر دلیل عقلی اور نقلی میں سے چند ایک اہم کو ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔